اب کسی کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے وہ شخص، اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جانے تو اس سے زیادہ عقل مند ہی کوئی نہیں، اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی عقل مند ہی نہیں ہے۔ بیٹھ جائے گا کسی محفل میں تو اس کی باتیں، میری یہ عقل، میں نے یہ کام کیا، ایسے کرتا ہوں میں تو یوں میرے کسٹمر بڑھ جاتے ہیں، میں یہ پروڈکٹ ڈالتا ہوں بازار میں تو یہ میری پروڈکٹ ایسے بکتی ہے، یہ میری ایڈورٹیزمنٹ کا طریقہ ہے، میں یہ میں وہ میں یہ میں وہ، میں عقل کل، میں عقل کل، ساری کی ساری عقل میری، ساری کی ساری سمجھ میری، میں۔ ارے بھائی، یہ کسٹمرز کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، یہ رزق میں برکت کا آنا اللہ کی طرف سے، یہ کاروبار کا بڑھنا اللہ کی طرف سے۔ تیرے جیسے ہی بہت سارے کاروباری بیٹھے ہیں لیکن ان کے کاروبار نہیں چل رہے، اللہ کی چاہ ہے نا کہ نہیں چل رہے، اللہ ان کو نہیں چلا کر آزما رہے ہیں، اللہ تیرا کاروبار چلوا کر آزما رہے ہیں۔ تو اللہ کرواتا ہے۔ اپنے بزنس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ آج کے دور میں بڑی غلط فہمی ہے، ہم سب کو ہے، ہم سب کے سب اس میں شامل ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں بڑی اچھی ٹیچر ہوں، میری اتنی شاگردیں ہیں، میں اتنی اچھا سمجھاتی ہوں، نہیں بھائی نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں عطا فرمائی عقل، فہم، سوچ سمجھ، پڑھنے کا طریقہ، اساتذہ کی سرپرستی، اساتذہ کا سکھانے کا انداز، اچھے اساتذہ کا ملنا اللہ کی طرف سے، اللہ نے اچھے لوگوں سے جوڑ دیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نعمتیں بڑھا رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سے ہو رہی ہیں، اللہ سے کرنا ہے۔ مال والوں کو مال مل جاتا ہے، خوش فہمی، بھائی میں بڑا خوش قسمت ہوں، میں تو چاندی کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئی تھی، میں تو سونے کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوئی تھی۔ اچھا، اور ماں باپ بھی کہہ رہے تھے ہماری یہ بچی تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی، ہمارا یہ بچہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا۔ جب یہ پیدا ہوا اس کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے، اللہ کی چاہت سے بدلنا شروع ہوئے تھے۔ چمچہ لے کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا، کوئی بچہ چمچہ لے کے پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا فرماتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے بندے کو نعمت دی ہوتی ہے تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا احسان مانے، شکریہ ادا کرنے والا بندہ بنے، شکر گزار بندہ بنے، شاکر بنے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ سبا میں آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ اور تھوڑے ہیں میرے بندے کہ میرا احسان ماننے والے، تھوڑے ہیں جو اللہ کا احسان مانتے ہیں، باقی سب تو کیا کہتے ہیں؟ اپنی محنت کا پھل سمجھتے ہیں۔ باقی سب کیا کرتے ہیں؟ اپنی محنت کا پھل سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے اس لیے ہو رہا ہے ایسا۔ قارون نے بھی تو یہی کہا تھا نا سورہ قصص کی آیت نمبر 78 میں، جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مال تو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے۔ بزنس مین بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، میری ڈیل ایسی ہوتی ہے، میں تو ایسی ڈیل کرتا ہوں بزنس میں خوب منافع ہوتا ہے، ایسا میں وقت پہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ یہ جو جتنے بھی میرے کاروبار چل رہے ہیں نا، مجھے ان کی بڑی سمجھ ہے، مجھے ان کا بڑا علم ہے۔ یہ آج کے مالدار بزنس مین کا حال ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ کوئی بھی مال، کوئی بھی علم، کوئی بھی نعمت اپنے کرنے سے ہمیں نہیں ملی ہے، اللہ کی رحمت سے ملی ہے، ورنہ ہم سے زیادہ عقل مند لوگ، ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ والے، ہم سے زیادہ محنت والے موجود ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ عطا فرمایا تو یہ میرے رب کا کرم ہی ہے، ورنہ ہم میں ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان تھوڑے بندوں میں شامل ہونا ہے جو بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، ہمیں شکر گزار بندوں میں اللہ کے شامل ہونا ہے، ہر وقت شکر کے کلمات منہ سے نکالنے ہیں اور دل کے اندر پکا ٹھکا یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے رب مجھ سے کروا لیتے ہیں، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اللہ کا احسان ہے، اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں، عطا کر کے مجھ سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کو اللہ نہیں دیتے، اس سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ پر احسان کیا، اللہ نے اتنا احسان کیا، یقین کیجئے کہ اگر اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے پوری زندگی بھی سجدوں میں پڑے رہے نا، تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود سورہ زمر میں فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا قدردان بنا دے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، عزت دی، دنیا کا مال دیا، گھر دیا، اللہ نے ہمیں بچے دیے، اولاد دیے، شوہر دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں۔ باغ والوں کے قصہ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ فقط دنیا کا مال و دولت ہی نہیں ہے بلکہ آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی غریب ہے مگر ایمان والا ہے تو وہ اس بندے سے بہت افضل ہے جو بہت امیر ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے امیر ہیں، ان کو ایمان نہیں ملا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے ان کی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ پیٹ بھر کر کھلا رہے ہیں، اللہ تن ڈھانپ رہے ہیں، رہنے کو چھت دی ہوئی اللہ رب العزت نے، اللہ کا احسان ہے، صحت دی ہوئی اللہ نے، ایمان جیسی نعمت دی ہوئی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو ہماری نظر کیا ہے؟ اپنے مقصد پہ ہونی چاہیے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد، اس قصے کو سمجھنے کے بعد ہماری نظر اب صرف اور صرف اپنے مقصد پہ ہونی چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟